हम सेहत की बात करें, खूबसूरती की बात करें, आपकी फ़िटनेस का ख्याल रखें, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं, मुफीद मशवरे दें, टिप्स दें, रेमेडीज़ बताएं। तो आज की जो आपकी सेहत के बारे में बात करेंगे, ख़वातीन की सेहत के बारे में ख़ास तौर पे। हमारे माशरे में ब्रेस्ट कैंसर जो है इसकी रेशो बढ़ती चली जा रही है और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। आज हम जानेंगे इसकी रूट कॉज क्या है, इसकी रीज़न्स के बारे में, फिर इसकी अलामात इब्तदाई क्या होती हैं, किस तरह से घर में हम ख़ुद को एग्जामिनेशन करके इस चीज़ का पता चला सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी खुदा न खासा सिम्टम्स हो सकती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएं, तो हमें फ़ौरी तौर पे अपने ज़ाती मुआलिज से रजू करना ज़रूरी होता है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जो डॉक्टर साहबा हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर्जरी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, जनाब डॉक्टर इस्मा मनाफ खान साहिबा को हमने ख़ास तौर पर आज स्टूडियोज़ में बुलाया है। इनसे हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस्मा, आप स्टूडियोज़ में आई, आपने वक्त निकाला है। ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल होता है जो वर्किंग वुमेन होती है उसके लिए अपनी ड्यूटी के शेड्यूल में से टाइम निकालना, और ये टाइम हम इस वजह से निकालते हैं कि ख़वातीन को अवेयरनेस दे सकें। ये जो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता चला जा रहा है, इसकी क्या रीज़न क्या है? सबसे पहले तो ये बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम आम ज़ुबान में छाती का सरतान कहते हैं, ये छाती में या छाती के खुलियात में गैर मामूली ज़्यादती की बुनियाद पर बनता है। सही। और ये मर्ज सिर्फ औरतों में नहीं बल्कि मर्दों में भी आजकल कॉमन होता जा रहा है। अब इसकी रीज़न्स या इसकी वजूहात ये हैं कि सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हमारा लाइफस्टाइल, जितना हम सेडेशन लाइफस्टाइल की तरफ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, उतना इसका रिस्क बढ़ता जा रहा है। दूसरा, हमारा एक्सरसाइज ना करना। तीसरा, खातून होना। चौथा, वो औरतें जिनके बच्चे 30 साल के बाद पैदा हों, या वो औरतें जो बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न विटामिन डी की कमी, क्योंकि हमारी एशियन पॉपुलेशन में हर दूसरा बंदा आजकल जोड़ों का और हड्डियों का दर्द का शिकायत करता है। सही। तो विटामिन डी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिहाज से अगर बात करें तो क्योंकि हमारे पास एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे देहाती लोगों में, और जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ तक ये हम अपने मीडिया के या प्लेटफॉर्म्स नहीं पहुँचते, वहाँ औरतों का वक्फे वाली गोलियों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, उनको वो ये समझती हैं कि सिर्फ बच्चे पैदा ना करने के लिए हम ये गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इन गोलियों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो मैं ये कहूँगी कि सिर्फ इसकी एक वजह नहीं है, बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और इसकी इब्तदाई अलामात, अगर हम किसी में ये खुदा न खासा ब्रेस्ट कैंसर अगर उसको हो गया है तो क्या हो सकती हैं, किस तरह से हम? इब्तदाई अलामात इसकी अमूमन ये होती है, छाती में गिल्टी का महसूस होना। अच्छा। या किसी गड़ा या तनाव का फील करना। अच्छा। अगर आपको महसूस होता है। इसके अलावा अगर ये सिर्फ ब्रेस्ट में रहेगा तो आपके निप्पल की जो शक्ल है वो सुकड़ सकती है, वो अंदर की तरफ धंस सकता है, या आपको लगता है कि अगर आपकी एक छाती का साइज़ दूसरी छाती की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आप वाज़े फ़र्क महसूस कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामत आती है। इसके अलावा अगर बगल में गिल्टियों का होना या अगर दूध का बढ़ जाना, और अगर ये सिर्फ बगल में तक ही महदूद रहे तब तो यही अलामतें होंगी, लेकिन अगर इसकी स्टेज बढ़ती जाएगी तो फिर ये जिगर में, फेफड़ों में, हड्डियों तक भी फैल सकता है, दिमाग तक भी फैल सकता है। तो अगर जिगर में जा रहा है तो जिगर के अपने अफ़ाल काम करना या वो ख़त्म हो जाएंगे, और उसकी वजह से पेट में पानी पड़ सकता है, फिर हड्डियों मतलब ये जो एक मिथ है कि गिल्टी होगी आपकी छाती में तो ही आप समझें कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को ब्रेस्ट में कैंसर में हाथ लगाने से ब्रेस्ट में या छाती में कोई गिल्टी महसूस नहीं होती, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास किसी रीजंस की वजह से जाएं तो बगल में गिल्टियां पहले से मौजूद होती हैं। आप जब कोई इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं या कोई टेस्ट करवाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये तो बगल में गिल्टी हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब हमने इसकी वजह को फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ से और किस वजह से गिल्टी हुई। तो लाजमी नहीं है कि आपकी ब्रेस्ट में समटाइम्स निप्पल से सिर्फ डिस्चार्ज आता है या रतूबत निकलती है। वो रतूबत सफ़ेद रंग की भी हो सकती है, खून भी हो सकता है। अक्सर माएँ तो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो दूध पिलाने के अलावा, दूध के अलावा अगर किसी किस्म की रतूबत निकलती है तो वो भी एक कैंसर की अलामत हो सकती है। ठीक है, तो उसको भी फाइंड आउट करना ज़रूरी है। मतलब हमारा लाइफस्टाइल, आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा हद तक
اب اس کا عمل درآمد؟ ایک تو ہماری نیند بالکل بھی نہیں ہے، نیند بالکل نہیں ہے، دوسرا لوگوں میں سگریٹ کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا، ڈپریشن اتنا زیادہ، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس ٹائپ اے پرسنالٹیز جن میں انزائٹی اور اسٹریس بہت زیادہ ہے. پھر دوسرا تیسری امپورٹنٹ وجہ کہ جو ہم گھر میں سبزیاں اور فروٹس لے کر آتے ہیں ان کو پراپر طریقے سے واش نہیں کرتے، ان کے اوپر بھی کیمیکلز اور فرٹیلائزرز استعمال ہوئے ہیں. تو کوشش کریں کہ ان کے اوپر بھی جو کیمیائی مادے موجود ہیں ان کو اچھے طریقے سے واش کر کے پھر استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور آج کل کی بچیوں کو انہی لائف سٹائل اور اپنے کھانے پینے کی وجہ سے، جنک فوڈ کی وجہ سے جلدی پیریڈز کا شروع ہو جانا، وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے بریسٹ کینسر ہونے کے لیے. یا آپ جلدی ماہواری جس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں، یا سنیاس کا جلدی آ جانا، تو جو چیز بھی اپنے ٹائم سے پہلے ہوگی وہ بریسٹ کینسر کا رسک فیکٹر. ظاہر آپ کی باڈی کے اندر ہارمونل چینج جب آتے ہیں تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. بالکل. وہ اس میں چاہے آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہو، چاہے، اور ہمارے آج کل کے بچوں کے تو ہے ہی جنک فوڈ، انہوں نے کھانا ہی ہوا ہے، وہ سالن روٹی، وہ جو غذائیں، جو خوراک، سبزی، فروٹس، ایون ان کو بچوں کو آج کل فروٹس کھلانا بھی ایک مسئلہ ہے آپ کے لیے بہت بڑا. فروٹ نہیں وہ کھاتے ہیں. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ خواتین جو ہے اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے، کوئی اس کو علامات ظاہر ہونا بھی شروع ہو جائیں تو شرمندگی کے مارے وہ اس کو چھپانا شروع کر دیتی ہے، خوف ہوتا ہے، وہ بتاتی نہیں ہے کسی کو، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. تو اس خوف کی علامت کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح کی اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ مدیحہ، خوف کی پہلے تو میں ریزنز بتاؤں گی کہ کس وجہ سے عورتوں کو یہ خوف رہتا ہے. پہلی تو وہی بات، ایجوکیشن. دوسرا یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہے. ہماری جو خواتین ہیں، ہم صرف جو پریزنٹ کر رہے ہیں، جو ورکنگ ویمن ہیں، وہ صرف 5% آف دا پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں. جو 90 to 95% آف پاکستان کی عورتیں ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں، اور اگر ان کو کوئی پرابلم یا مسئلہ ہے بھی تو وہ پہلے سب سے پہلے اپنی فیملی میں ڈسکس کر کے بتائیں گی کہ اچھا مجھے یہ پرابلم ہے اور میں نے آئی وانٹ ٹو سی اے ڈاکٹر، آئی وانٹ ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل. تو پھر اس کے گھر کے پرابلمز، ہسبینڈ ہوگا یا جو بھی فادر ہوگا وہ کہے گا اچھا آج نہیں کل جائیں گے، اچھا آج ٹائم نہیں ہے، بچوں کی مصروفیت ہے، یہ وہ، تو اس چکر میں کچھ ٹائم نکل جاتا ہے. تو مطلب ڈیسیژن ایک اکیلی عورت ہمارے ملک میں نہیں لے سکتی، اس میں فیملی کا بہت زیادہ رول ہے، جس کی وجہ سے یہ ایشو سامنے آتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں ایسی خواتین جن کو یہ خدا نخواستہ، ان کو یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ ریموو کر دیں گے آپ کی بریسٹ کو، یا وہ کینسر اس کا آپ مر جائیں گے، ٹریٹمنٹ اتنا اس کا خوفناک ہوتا ہے. پلیز آپ کچھ گائیڈ کریں. دوسری طرف میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایز اے ڈاکٹر ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس اس سمپٹمز یا اس ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے تو آپ اس کو صرف یہ نہ سمجھائیں کہ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کے بریسٹ کو یا چھاتی کو کاٹ دیا جائے گا، چاپ آف کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اس کے ذہن میں ایک سوشل سٹگما بن جاتا ہے کہ میں لوگوں کو یا باہر کیسے فیس کروں گی، ایک چھاتی کے ساتھ باہر کیسے نکلوں گی، یا میری فیملی اس چیز کو سمجھے گی یا نہیں. تو کوشش کریں کہ اس کو کیوریٹیو یا آنکولوجیکل سیفٹی یا ٹریٹمنٹ کے علاوہ آپ اس کو ریکنسٹرکٹیو آپشنز کے بارے میں بھی بتائیں کہ ہم آپ کی چھاتی اگر کاٹیں گے یا نکالیں گے تو اس کو بلٹ اپ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو بلٹ اپ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں. آج کل کے اتنے ماڈرن زمانے میں آپ مختلف فلیپس لگا سکتے ہیں، آپ باڈی کے مختلف حصوں سے وہ ٹیشو اٹھا کے آپ اس چھاتی کی جگہ لگا سکتے ہیں تاکہ اس کو یہی فیلنگ آئے کہ یہاں میرا بریسٹ موجود ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ امپلانٹس لگا سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے امپلانٹس آتے ہیں جو آرٹیفیشل چھاتی جس کو آپ کہہ لیں عام زبان میں، ہم ان کو لگا سکتے ہیں. اگر آپ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے، پلاسٹک سرجن نے وہ کرنا ہے اور تھوڑا سا ہر کسی کے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہوتی. سرجری میں بھی بڑا ڈاکٹر اسما بڑا کامن ہے آج کل، تو ہر کسی کے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہوتی. تو اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ براز لے لیں، آپ اس طرح کے انڈر ویئر یا لانجری استعمال کریں جس میں وہ امپلانٹس آلریڈی فٹ ہوتے ہیں یا وہ آرٹیفیشل بریسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے جس کو آپ پہنیں گے تو وہ آپ کو یہی فیلنگ دے گا کہ آپ کا بریسٹ وہاں موجود ہے اور لوگوں کو یا آپ کو امبیرسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میموگرافی ہوتی ہے اس کی ایک، اور اگر میموگرافی کی بات کریں یا سیلف ایگزامینیشن جو ہوتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے کہ روٹین کو قابل عمل کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اور کیوں، کتنا ضروری ہے یہ؟ اچھا، یہ دو چیزیں ہیں. میموگرافی ایک علیحدہ چیز ہے، بریسٹ سیلف ایگزامینیشن ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. سب سے پہلے تو میں میموگرافی کا کلیئر کر دوں کہ میموگرافی ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں کوئی پین نہیں ہے،
کوئی تکلیف نہیں ہے, اس میں آپ کو کوئی ٹیکا نہیں لگتا, وہ ایک عام باڈی کا چھاتی کا ایکس رے ہے جو کروانا ضروری ہے, اور آپ ہر ایج میں وہ نہیں کرواتے. اس کی کچھ انڈیکیشنز ہیں کہ آپ اس وقت میموگرافی ہونی چاہیے. موسٹلی ہم لوگ جو ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو وہ 35 یا جن خاتون کی عمر 35 سال سے زیادہ ہوتی ہے تو ان خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ وہ میموگرافی کی طرف جائیں. دوسرا, آپ نے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کی بات کی. بریسٹ سیلف ایگزامینیشن از ویری امپورٹنٹ. اب لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ آپ نے کرنا کب ہے. ہر خاتون نے, ہر فیمیل نے مہینے میں ایک دفعہ اپنی چھاتی کا معائنہ ضرور کرنا ہے, اور یہ معائنہ پیریڈز کے 10 دن کے بعد ہوگا. جب آپ کو پیریڈز آتے ہیں تو اس کے 10th ڈے پہ, موسٹلی سائیکل فیمیلز کا 5 یا 6 ڈے پہ ہوتا ہے, تو آپ 7, 8, 9, 10th ڈے پہ اپنے بریسٹ کا ایگزامن کریں گے, اور آپ اپنی انگلیوں کی پوروں کی مدد سے دائروں کی صورت میں آپ اپنے اندرونی ٹیشو کو دبا کر محسوس کریں گے, اور اس دوران اپنی انگلی یا بریسٹ ٹیشو کے درمیان میں اگر آپ کو کوئی گلٹی یا غیر معمولی چیز محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر کو رجوع کرنا. اور اس کے لیے کوئی آئل یا کچھ اس طرح؟ آئل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوشش کریں یہ معائنہ آپ نہاتے ہوئے کریں, شاور لیتے ہوئے کریں, تاکہ جب آپ کی جلد گیلی ہو اور آپ کا معائنہ کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے. اور میموگرافی کا آپ کہہ رہی ہیں کہ 35 پلس جب آپ ہو جاتے ہیں تو وہ تمام بچیوں کو, خواتین کو, سب کو کروانا چاہیے. اس میں میں بس ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ پیشنٹس یا وہ فیمیلز, وہ لوگ جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں, وہ بھی 35 ایئرس کے بعد اپنا میموگرام کروائیں, لازمی کروائیں. کیونکہ باہر کے یورپ میں پہلے یہ ہوتا تھا, کامن تھا کہ بریسٹ کینسر صرف یورپ میں کامن ہے, لیکن آج کل کے زمانے میں ہر جگہ یہ بریسٹ کینسر کامن ہے. باہر کے ملکوں میں تو سکریننگ پروگرامز بنے ہوئے ہیں. پاکستان میں لاء کے مطابق کوئی بھی ایسا سکریننگ پروگرام نہیں ہے. تو میں ساری اتھارٹیز کو آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو یہ ریکمینڈ بھی کروں گی کہ کوئی ایسا لاء بنائیں جس میں یہ سکریننگ لازمی قرار دی جائے اور سکریننگ فیسلٹیز اویلیبل کریں زیادہ سے زیادہ. اچھا, عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے؟ ابھی آپ نے مجھے بالکل, عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی پایا جاتا ہے, لیکن مردوں میں اس کی شرح کم ہے. اور ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں, بریسٹ ٹیشو مردوں میں بھی وہی ہے, عورتوں میں بھی وہی ہے. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جو سمٹمز ہوں گے یا جو علامات ہوں گی وہ عورتوں میں اور آئیں گی, مردوں میں اور آئیں گی. مردوں میں بھی وہی علامات ہیں, وہی گلٹی ان کو محسوس ہو سکتی ہے, وہی نپل سے کوئی ڈسچارج ہو سکتا ہے, بغل میں کوئی گلٹی محسوس ہو سکتی ہے. تو اس لیے مردوں سمٹمز سارے سیم ہیں. اگر وہ پھیلتا ہے تو وہ بھی ان کے جگر میں بھی جا سکتا ہے, ہڈیوں میں بھی جا سکتا ہے, دماغ میں بھی جا سکتا ہے. اچھا, دوران علاج اور علاج کے بعد جب ایک پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے خاتون کا, تو اس کی جو ذہنی حالت ہے ظاہر ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے ہمارے یہاں, ہمارے ہاسپٹلس میں یا جہاں سے یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اسپیشلی جیسے شوکت خانم ہے اور بہت سارے اس طرح کے سینٹرز ہیں. تو اس پیشنٹ, اس مریضہ کا ظاہر ہے ذہنی حالت کو, اس کو ریکور کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. سوسائٹی میں موو کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کو شادی سے پہلے ڈائگنوز ہو جائے تو اس کی شادی نہیں ہوتی ہے. کیا کینسر کی مریضہ جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس نے ریکور کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نارمل بچے کنسیو کر سکتی ہے. جو ایک سائڈ کا بریسٹ اس کا پڑا ہوا ہے یا رہتا ہے جو بالکل نارمل تھا, جس میں یہ بیماری نہیں تھی, وہاں سے وہ فیڈ بھی کروا سکتی ہے. اور دوسرے جو آپ نے چاپ آف کر دیا ہے یا نکل گیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے وہ جو میں نے آپ کو پہلے آپشنز بتائے تھے کہ وہ امپلانٹس لگوا سکتے ہیں, میسٹیکٹمی یوز کر سکتے ہیں, پلاسٹک سرجن کو کنسلٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ بیماری کو آخری سٹیج پر لے کر جائیں اور پھر آپ آخری سٹیج پہ پیشنٹ کے پاس آئیں, ڈاکٹر کے پاس آئیں اور پھر کہیں کہ اب اور ڈاکٹر آپ کو جواب دے گا اب اس چیز کا علاج ممکن نہیں ہے. تو مشورہ میں چاہتی ہوں کہ آپ دیں پلیز کوئی, کہ ہماری بچیاں, ہماری خواتین جو ہیں وہ ایسی کون سی عادات ہیں جن کو اپنا کر کے اس بیماری سے زیادہ بچا جا سکتا ہے. ڈائٹ بتائیں آپ. ہاں, اس میں سب سے پہلے جو اگر آپ ڈائٹ کے لحاظ سے بات کریں گے تو ہر طرح کا پھل جیسے سیب, اخروٹ, گاجر, سبزی, آپ مچھلی, انڈے, گوشت, ان سب چیزوں کا استعمال کریں. لیکن جب بھی استعمال کریں اچھے طریقے سے پھلوں کو اور سبزیوں کو دھو کر استعمال کریں. اور دوسرا, غیر وقفے والی گولیاں پلیز ان کا غیر ضروری استعمال نہ کریں یا اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر ان کو ہرگز استعمال نہ کریں. ورزش کو اپنا معمول بنائیں. سگریٹ نوشی اور شراب بھی اکثر لوگ لیتے ہیں, تو اس کو کائنڈلی
उनसे परहेज़ करें, एवॉइड करें। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस तरह की कोई भी गैर मामूली गिल्टी महसूस होती है तो ये याद रखें कि हर गिल्टी कैंसर नहीं होती। समटाइम्स ये गिल्टियाँ जड़ों के बगैर भी होती हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी इस तरह की गैर मामूली चीज़ महसूस होती है तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाना है। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस्मा, आपने इतनी अच्छी मुफीद बातें की हैं, आपने टाइम निकाला, आप आई हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।